اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے پیارے بھراو، اج اساں تواڈی کچہری وچ حاضر ہیں خاکسار پروفیسر عبدالباسط آف ڈیرہ غازی خان اور میرے نال تشریف رکھ دین عبدالماجد خان صاحب امجد ڈیرہ غازی خان۔ اج اساں تواڈی محفل وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک بیا نواں نمونہ یعنی جرا اسوہ حسنہ دے وچوں ایک بہترین رنگ رکھ دے مشکلات دے وچ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صبر استقلال اے بیان کرے سوں، اور انہاں مقصد صرف یہ سی کہ صرف تساں بھی ثواب حاصل کرو، اساں بھی ثواب حاصل کرو، تاکہ تساں بھی اسوہ حسنہ تے عمل پیرا ہون دی کوشش کرو، اساں کو بھی اللہ تعالیٰ انہوں تے توفیق دے۔ میرے پیارے بھراو، تو کو پتہ ہے مصائب دکھ تکالیف کہندے تے نہیں آندے، ساری دنیا دے وچ سارے دنیا دے تے آنن دکھ مصائب تکالیف، لیکن دیکھن دی گال یہ ہوندی ہے کہ ایک مومن مسلمان این دکھ تکالیف تے اپنا رد عمل کیا ظاہر کریں دے۔ اللہ تعالیٰ خود فرمے دے کہ او آدمی جرا جزا فضا کیتے بغیر صرف اے آکسی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اندہ مرتبہ اندی جزا اندہ اجر میں خود بنوے ساں اور ان کو صبر دے ساں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ خود فرمے دے کہ بہو کنے بہت زیادہ میں رحمتہ نازل فرمے ساں۔ اور یارو اے بھی دیکھو کہ اس امتحان مشکلات ابتلا جدہ بھی زندگی میں چانن یہ صرف این واسطے نہیں ہوتا کہ انسان کو حوصلہ پست کر دیں۔ تو پتہ ہے کہ جی میں چھوٹا جہاں ایک بال ہوندے وہ کلاس سے داخل تھی نے پہلی دوجی تیجی جب تک انہیں امتحان نہیں کیتا ویندا وہ بال ترقی کیویں کر سکتے۔ لہذا سا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امتحان یہ ابتلا ایک اللہ تعالیٰ دی رحمت ہونا جہاں اللہ تعالیٰ دے قرب دا سارے واسطے سبب بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ خدا نہ خاصہ یہ کہنے ابلیس والی کار شیطان والی کار مایوس تھی کہ ایسا پیچھو دے بان ڈھاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے ایک دفعہ پوچھا گئے کہ اللہ دے رسول سا کو یہ دساؤ کہ اللہ تعالیٰ دے مصائب ابتلا کہندوں تے زیادہ آنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ سب کنے زیادہ ابتلا اور مصائب انبیاء علیہ السلام دے تے آنا، اور انہیں بعد انہیں دے تے آنا جیرے انہیں دے قریب ترین ہونا، اور انہیں بعد انہیں لوگیں تے آنا جیرے انہیں قریب ترین لوگیں دے والنال قریب ترین ہونا۔ یعنی تو یہ نتیجہ آساں کرتے ہیں کہ دکھ مصائب تکالیف ایک اللہ تعالیٰ دا تحفہ ہے سمجھ گھنوں ایک این رنگے دیکھو انہیں کو اپنے ازیاد ایمان دا سبب سمجھ کے اساں سمجھوں، تاکہ اللہ تعالیٰ دے اگو اساں جیرے ویلے حاضر تھوں اساں جزا فضا کریں جو نہ ونجوں، اساں صبر دا اظہار کر کے، اور جویں اللہ تعالیٰ خود فرمینے کہ مومن ہو سی جرا میں دے اگو آسی وہ آدھا آسی کہ میں اے اللہ تعالیٰ تے راضی ہاں، اور اللہ تعالیٰ بھی فرمے سی کہ اے بندہ میں تے راضی ہاں، میں پیچھے وہ اللہ تعالیٰ فرمینے جنت داخل کر دے ساں۔ اور تو کو یہ پتہ ہے جویں اللہ تعالیٰ فرمینے کہ میں چھوٹا جہاں مومن کو اگر کنڈا چبھ دے تو میں ان کو اندہ اجر دینا، اندی ایک گناہ اگر ہوندے تو میں گھٹا دینا چاہے چھوٹا جہاں بھی ہوندے۔ یعنی یہ تو ایسا یہ نتیجہ عکس کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب مصائب عالام سادو تے سٹیندے کہ مومن تے تو وہ اندے بدلے ایک اجر ایک نیکی ایک ثواب لکھی کھڑا ہوندے، لہذا سا کو یہ کیوں گھبرانا چاہیے۔ اور والا اللہ سے خود فرمانے قرآن شریف کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں بندے دوتے ان دی طاقت کنے زیادہ بوجھ سٹے نہیں، تو وال سا کو کہیں گھبراون دی ضرورت ہے۔ جہرے تکالیف ہیں جہرے دکھ ہیں یہ اگر اللہ تعالیٰ دی طرفوں سادے تے امتحان ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھے کہ کیرا ہے کھوٹا ہے اور کیرا ایندے وچ چوری کھاون والا مجنوں ہے۔ اسا اللہ کنے دعا کرنے ہیں کہ ساکو اے اللہ ان چوری کھاون والے مجنوں وچ نہ بناویں، ساکو اللہ سے اپنے قرب وچ رکھਣ والا بناویں، اپنی رضا دے حاصل کرن والا بناویں۔ میں ہن تکلیف دینا عبدالماجد خان صاحب امجد کو جڑے شریک گفتگو ہیں کہ وہ اسوہ حسنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روشنی دے وچ ساکو دساویں کہ او عظیم انسان جنہاں دے تے دنیا دے مظالم دے پہاڑ ڈھائے گئے کیویں وہ دے وچ ثابت قدم رہ گئے، اور انہیں مصائب عالم وچ کچھ مصائب عالم جڑے صرف ذات نال تعلق رکھتے ہیں جنہاں وچ انہاں دے عزیز رشتہ دار انہاں دی وفات ہیں، انہاں دے غم ہیں، انہاں دے دکھ ہیں، ظاہر ہے ہر انسان کو آنن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا بڑا مرتبہ اتنا زیادہ امتحان دا، ظاہر ہے جرا ایم اے دا امتحان دے سی 16ویں کلاس دا اندے واسطے بڑا پرچہ ہو سی، جرا چوتھی پنجویں والا ہو سی اندے واسطے چھوٹا پرچہ ہو سی،
یعنی یہ انہوں دے مرتبے مقام کو یہ اظہار کریں دے کہ کتنے وڈے وہ مقام دوتے فائز ہیں. اور انہیں تو پتہ ہے پوری مومنین دی قرآن مجید دی تسا تاریخ چاہ کے دیکھو سارے انبیاء کنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کنے لے کر گھن کریں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تک ساری تسا تاریخ دیکھو مصائب و آلام کنے پر ہے. اور پھر انہوں دا تسا دیکھو استقلال صبر انہوں دا دعا کرن انہوں دوتے صبر دا اظہار کرن یہ تسا دیکھ سو. جی حضرت خلیفۃ المسیح اور رابع رحم اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ساکو تلقین فرمائی ہے ایک دفعہ تقریر دے وچ کہ 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو. یہ ساری دنیا دی تکالیف سارے چھٹ ویسن یہ بادل ہٹ ویسن تسا ایک دفعہ حضرت خلیفہ ثانی شعر ارشاد. بالکل. اور جی میں وہ دسینن کہ سونا جب آگ میں پڑتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے. لہذا یہ سارے تکالیف تسا یہ سمجھ کریں سوچو آنیا پین سادے واسطے کہ اے ساکو نکھار کریں ایک ساکو سونا کار کریں یہ دنیا دے پیش کریں. ہوں اساں تکلیف دینے ہیں عبد الماجد خان صاحب جزاک اللہ احسن الجزا. میں اپنی این گفتگو دا آغاز قرآن پاک دی این آیت نال کریساں جہندے وچ اللہ تعالیٰ نے سارے این تکلیفیں دا فلسفہ بیان کیتے. قرآن شریف فرمیندے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جیرے ویلے اللہ سائیں تو آکوں ازماوے کہیں چیز کو دے ذریعے خوف تے بکھ تے اموال دے گھاٹے دے ذریعے تواڈے جانے دے ذریعے تواڈے پھلیں باغیں دے ذریعے اون ویلے گھاٹے دے اتے نقصان دے اتے بشر صابرین صبر کرن والے کو خوشخبری دے دیو. جیرے ویلے انہیں تے اے مصیبت آوے تکلیف پہنچے انہیں دا فرض صرف اتنا ہو سی او اکسن کالو او اکسن اکھیسن انا للہ و انا الیہ راجعون. آج دا سارا موضوع ہے بھی سارا ہی چیز دے ہوتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرا اپنا پیارا نمونہ اے جڑے عظیم دکھیں تے تکلیفیں دے ہوتے پیش فرمائے او سارے واسطے دیوا لالٹین روشنی دی ایک دھار ہے. کیرہا بندہ ہے جی میں تساں آپ فرمائے جو او موت فوت کو لو بری ہوئے. صحیح ہے. ہر فرد تے جیرا ان دنیا ہے چاہے موت فوت آمنی ہے. سب تو وڈے تکلیفاں جی میں تساں آپ ذکر کیتے حضرت رسول پاک تے آئیں آپ کو لو ہی پوچھا گئے کہ سب تو زیادہ تکلیفاں کہیں ہوتے ہیں دنیا ہے یا رسول اللہ. آپ فرمائے سب تو زیادہ تکلیفاں انبیاء علیہ السلام تے آئیں اور چونکہ آپ سارے انبیاء دے سردار ہیں این واسطے تکلیفاں بھی آپ دوتے سردار تکلیفاں آئیں. صحیح ہے. اساں آج دی این مجلس محفل اے دیکھن دی کوشش کرے سوں جو آپ دا ہر تکلیف تے جیری ود کول ود آئی نمونہ کیا ہے سنت کیا ہے عمل کیا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ دے فضل نال انہیں سارے تکلیفیں دوتے نہایت صبر دا نمونہ دکھائے. آپ دے کم و بیش 11 بال دھیریں پتر اللہ تعالیٰ ولا گدن 11 بال تصور تا کرو اللہ دا مال ہا اللہ سے ولا گدے. آپ نے سارے این مرحلے چو نہایت صبر نال نہایت سکون نال بنے کو بھی تلقین کی تھی. اے جے موقع دوتے ہیں آپ دے اکھیں کولو فطری تقاضا ہے ہنجو ضرور وانجا پیوتہن ایک لڑی لگ ویندی ہے سارا ارمان ہوندا ہا. لیکن آپ کدہیں نہ اپنے کوئی گریبان پاڑین نہ آپ نے کوئی زیادہ شور ویلا کیتے بالکل نہیں. فطرت دے تقاضے دے مطابق ہنجو ضرور ڈٹھن اور انسانی ہمدردی دی بنیاد اور اللہ تعالیٰ نے سٹی ہے ڈھانیا چاہیے اللہ تعالیٰ نے محبت سٹی ہے دل انسان واسطے. آپ نے نہایت پیارا ثبوت دیتے
سب تو پہلے اساں این واقعے دے وچ دیکھوں کنہیں دا واقعہ پہلے آندے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دسو چا جڑے آخری اولاد ہن بوٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کو پتہ ہے جو آپ دی آخری اولاد ہن نہایت پیارا اس حد تک پیارا اور انہیں دی فراست کو آپ دیکھ کرائیں اللہ تعالیٰ دی طرف کو لو خبر پا کے فرمیندے ہن جے اے جیندہ رہا تا اے یقیناً سچا نبی بنے جرے ویلے وہ فوت تھی گئے اے حضرت ماریا قبطیہ دے بیٹے ہن انہیں دے پیٹ کو لو ہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کرنے پین جی جی ہنجھو ہیں روندے بیٹھن لیکن کیا مجالے جو کوئی بیا اظہار کر ونجن شور شرابے دا اور دیکھو یہ بڑھے پہ دی اولاد آخری اولاد آپ دے صحابہ بھی آپ دے نمونے کو دیکھ کے بالکل چپ کھڑن تھے انہیں بھی جو ایک صحابی ذرا کچھ جوش غم کرو روان لگ دیا فرمائن صبر انا للہ و انا الیہ راجعون کلو ود کے بھی کوئی زیادہ سارے واسطے نمونہ تے سبق اللہ تعالیٰ دیتا نہیں تھی اور نبی پاک فرمینے ہیں کہ میں این آیت دی وجہ کو لو فخر کرنا کہ میری قوم کو اے سلیقہ سکھایا گئے کہ اپنے غم دا اظہار تساں انا للہ و انا الیہ راجعون کر کے این چیز دوتے آپ کو فخرہ کیونکہ موت فوت تا برحق ہے ہر حق تے آمنی ہے ہن سوال ہے جو او آ گئی ہے نہ مویا جیندہ تھی سکتے نہ والا آندے سارے روون نال سارے پیٹن نال ایو کچھ ہی سا کو سمجھایا گئے کہ کوئی فرق نہیں پوندا لہذا تساں انتہائی صبر دا نمونہ دکھاونے اون تو پہلے میں تو کو عرض کرے ساں جو حضرت رسول پاک صبر دی تلقین 9 مسلم خواتین کو کرنے ہیں اچھا جیرے نوے مسلمان بن دے ہن آپ بیعت گھندے ویلے خاص طور تے اے ترائے 4 چیزاں انہیں کولو اکھویندے ہن یعنی شرائط بیعت وچ اے وی گویا سمجھو اے شرائط بیعت داخل ہن چیزاں نمبر 1 میں مرن دے ویلے دھاڑ پٹکار نہ کرے کہیں اپنے عزیز و اقارب دی مرن دے اوتے میں دھاڑ جی عرب وچ تساں دسے پہلے رواج باجی میں ہاں بال کھولے جہاں سینہ کھوپی کرنے ہن پٹینے ہن شور مچینے ہن آپ نمبر 1 تا اے فرمینے ہن کہ تساں دھاڑ پٹکار نہیں کرنی کہیں دی موت دے اوتے ظاہر مرن والا انتہائی پیارا ہوندے لیکن نمونہ بھی ساکو وہ دکھاونا چاہیے دے جرا پیارا آقا ساکو دس گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائن نمبر 1 تساں دھاڑ پٹکار نہیں کرنی نمبر 2 اپنا منہ نہیں چھلنا اپنے منہ کو چھل دینا جی میں تریم تے پٹی پیا ہوئیں پٹے جی میں اسارے بھرا چنگا جان دے نمبر 3 اے ہے وال نہیں کھولنے وال کھول کریں بھونڈ کھڑائی پیا ہوئیں میں ڈرامہ ہے انہیں پورا آپ نے فرمائے گریبان نہیں پاڑنا ٹھیک اے چیزیں دی خاص احتیاط آپ کروینے ہن ہر مسلمان عورت کو جیری بیعت تھی منا دی صحیح اے کتنا بڑا مائل سٹون آکھوں اساں بنیادی پتھر آکھوں کہ آپ پہلی صبر دی تلقین یہ تلقین کرنے ہن کہ این کرنے تو اور وہی اون وقت جبکہ اے رواج زوریں دیتے ہوئے بیا ہے کہ این تو زیادہ واقعہ حدیث پاک دا اے ہے جو آپ ہی سنوینے ہن جی جو جیرے بندے دا بال فوت تھیندے اللہ تعالیٰ پوچھ دے فرشتے کو لو جو اون بال کو دی روح چیک آئے ہو اچھا فرشتے آدن ہاں یا اللہ تعالیٰ دی روح چیک آئے ٹھیک بلا سوال تھیندے جو اون دے پیو ماں دا کیا حال ہاں او بلا دسینن کہ اللہ تعالیٰ او صبر تے حمد کرنے بیٹھے اللہ تعالیٰ فرمیں دے وال انہیں دے واسطے تو جنت گھر بناؤ اور ان جنت گھر دا نا او بیت الحمد رکھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ جڑا سارا غم ہوئے اپنا پیارا بال جدا تھی اللہ تھا ہوئے اور عملی نمونہ اے ہوئے کہ اساں اللہ دی رضا دوتے ہیں راضی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون تا اللہ تعالیٰ آپ فرمیں دے جو ایجری تکلیف دے ہوتے اور صبر کی تھی بیٹھے ہن رضا دا اظہار کرے دے بیٹھے ہن تا پیچھے تساں فرشتو جنت بہشت انہیں دا کوٹھا مکان بناؤ اور ان دا نا کے چھاں پیارا تجویز کریں دن آپ
بیت الحمد رکھو یعنی وہ اللہ تعالیٰ دی تعریف کرنا لگا اللہ تعالیٰ دی تعریف کرنا لگا بیا واقعہ تو آپ کو میں یہ سنوائی جلان جی جی حضرت ام سلمہ ٹھیک اجا تک حضور پاک دے گھر نہ آئے ہیں انہیں دا اپنا گھر والا ابو سلمہ فوت تھی گیا ٹھیک حضرت ابو سلمہ نال ظاہر ہے ایک گھر والی کو اپنے گھر والے نال پیار ہووان فطری گال ہے بالکل بالکل وہ آتے ہیں کہ میں تا انہیں دے مرن دے ہوتے ہیں یہ جڑا سارا ماتم کروے ساں جو تاریخ یاد رکھے دنیا دیکھ سی این تو وعد کے بیا میرا پیارا کون ہے حضرت رسول پاک بھی اون گھر پہنچ گئے صحیح انہیں دا بھی او پیارا ہا صحابی ہا صحیح حضرت ام سلمہ کو لوگ گئے وہ تیار بیٹھے ہن ایک بی تریمت بھی آئی بیٹھی ہے پٹواون واسطے اون ویلے روون پٹواون واسطے بیاں تریمتی بھی کچھاں تھی وے ہمسایاں آ گیا ایڈو آ گیا یہ رواج ہا آٹھ گوانڈ ہا جاں انہیں تیاری کر رکھی ہے جو اساں آج خوب شور واہ ویلا روون دا بچے سو حضرت رسول پاک نے حضرت ام سلمہ کو آکھے صبر کر دعا کر ونجن والا وال نہیں آندا اللہ تعالیٰ تے کوئی اندہ بہتر اجر اللہ تعالیٰ تے کوئی اندہ بہتر اجر نعم البدل عطا کرے سی سبحان اللہ انہیں بالکل صبر کیتا وہ چپ کر گئے اور روامن والی جری نال آئی بیٹھی ہے وہ اٹھی گئی صرف انہا للہ آہ کرائیں یا چپ کر کے لگی گئی بالکل بعد دے وچ یہ جہاں اللہ سائن دی قدرت بن دیئے جو اوہ ام سلمہ حضرت رسول پاک دے نکاح چانن ازواج مطہرات ازواج مطہرات بیگمات پیاری ہے یہ جڑا وڈا صلات انعام او خود رسول پاک ایک جڑے آکھن لگن اچھا کہ ام سلمہ او جڑا یاد ہے جڑے جڑے ابو سلمہ فوت تھے ہن میں تے کو صبر دی تلقین کیتی ہے اور تو راضی تھی گئی ہمیں میں آکھیا ہاں اللہ سائیں تے کو بہتر اجر دے سی صبر دا کیا اللہ سائیں تے کو بہتر اجر نہیں دیتا انہوں نے عرض کیتے یا رسول اللہ میں کو بہترین اجر دیتے سے میں کو ہوں ویلے سمجھ آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی صبر دے دیتا ہے ایندے بعد حضرت زینب بن جہش حضرت زینب دا واقعہ بھی سارے سامنے موجود ہے ایک حضرت زینب آپ دی بیٹی ہن انہیں دا بیٹا فوت تھی من لگا ٹھیک ہے فطری گالے پریشان تھے نانا جو اپنے ابو سائیں کو اطلاع دیتی نے اپنے نانا سائیں بال دے کو اطلاع دینن ابو جان میرے بال آخری دمے تے ہے تو سا مہربانی کرو تشریف گھن نہ ہو آپ کو بھی یہ صدمہ کوئی تھوڑا تا نہ ہا بال انتہائی پیارا ہا سارے کو پیارا ہا آپ فرمیندن او کو ونیا کھو اللہ دی رضا تے راضی تھی ونیا بال کو اللہ سائیں اپنی انعام جرا دیتا ہاسی او ولا آپ دو گھندا پہ تو اندے اتے راضی تھی ونیا ہوں دا مال جیرے ویلے ہاں ہوں دا مال ہاں ہوں دا وال گئے یہ پیغام دیتا گئے وہ اپنے ماں والے جوش ولا عرض کرن لگی ہے میرے ابو کو آنکھو ضرور ضرور آمیں یہ پیغام آپ کو ملیے آپ نے سنیے آپ نے فرمایا میں جلتا آپ گئے ان بال کو چاہتے نے وہ بال آخری سا دینا گھندا پیا اور ان ویلے بھی یہ دعا کی تھی نے کہ اللہ سائیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اے مال تیرا ہے تو اپنا ولا گھندا پہیں اساں راضی ہیں تیری رضا دے ہوتے ہیں بیٹی تیں صبر کرنے میں جانداں اے دکھ کتنا ہے لیکن اے بھی میں جانداں کہ این پیارے بال کنوں بھی زیادہ پیاری ہستی ایک موجود ہے اور وہ پیاری ہستی سارا پیارا خدا ہے بلانے والا ہے سب سے پیارا اسی پہ اے دل تو جان فدا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں دسینے پہ آوے حضرت زینب بن جہش دا زینب بن جہش والا واقعہ جرہا وہ تو سانا انہی تفصیل دسے سو حضرت زینب بن جہش جرے بعد ویچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات شامل تھے اچھا انہیں دے ایک قریبی بھائی فوت تھے بھائی فوت تھی گئے بالکل ٹھیک ہے اچھا انہوں نے اعلان کیتا ہی ظاہر ہے جی میں سوگ منی دے موت ہوتے ہیں میں بھی میں شامل تھی ساں میں انہیں دے تریجہ سوئم کرے ساں کول کرے ساں وغیرہ وغیرہ لیکن دیکھو اطاعت دا جذبہ جہرے ویلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ ارشاد پہنچے انہوں نے کنے تائیں
کہ صبر کرنے سوائے خاوند دے باقی دی وفات دے ہوتے ہیں ترائے دی کنے زیادہ کوئی سوگ کرنے رو سکتے ہو کوئی ماتم پٹا نہیں کرنا بالکل نہیں کرنا کیونکہ پائے دی موت دے تو 40 دی دا جرا سوگوں نے سوگ کرنے وہ عدت دی مدت ہی ہوندی ہے پوری کرنی ہوندی ہے لہذا انہوں نے یہ فیصلہ کیتا کہ میں صرف ترائے دی کرے ساں اور ان دے بعد واقعات یہ دسے ہیں کہ باقاعدہ انہیں اون نہیں اپنا بڑاؤ سنگار بھی کیتے جلے خود اقرار کیتے ہیں کہ میری یہ عمر نہیں اگرچہ لیکن میں حکم دی پیروی وچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم سے رکھی تے جے دی مشکل ہوئے انہاں دا حکم سادے سے رکھی تے میں بناؤ سنگار این واسطے نہیں پی کریں دی کہ میں کو ان دی ضرورت ہے ایک لوڑ ہے میں کو حضرت رسول پاک اون جہاڑے سلمہ کو اے بھی فرمایا ہا جو جیرے شیطان کو اللہ تعالیٰ ہی گھر چو کٹ چھوڑے تو رو پیٹ کے ولا نہیں پیٹ کے ولا ہوں شیطان کو اندروں گدیا نہیں کیا کرے سے یعنی رومن پیٹن مسائب دے ہوتے ہیں گویا شیطان کو دعوت دے والے دوسرے مانے اساری ساری خواہش تا یہ ہے کہ سارے گھر دے وچوں شیطان نکل ونجے اللہ تعالیٰ دی مرضی رحمان خدا آ ونجے داخل تھی ونجے یہ ساری خواہش اور ایویں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جڑے بیٹے ہن ام کلثوم صحیح حضرت رقیہ انہاں دے بی بی رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی وفات دے اوتے کیویں غمزدہ ہو سن بہت زیادہ غمزدہ ظاہر ہے وہ پہلی اولاد دے وچ شامل ہن حضرت ام کلثوم ویلے آپ دفن کیتے جی سلی رکھے نے تھوڑے جہاں درزہ ہن آپ کبارے تھوڑے جہاں درزہ ہن سلین دے درمیان کھپے کھڑے اسا کو پتہ ہے ایویں تھی ونجن ٹھیک آپ انہیں مٹی سٹے دے بیٹھے ہن ڈیل سٹے دے بیٹھے ہن صحیح تے آپ فرمیندے ہن جو ایندے نال مردے کو تا کوئی آرام سکون دی گال کائی ملدی صحیح لیکن جنہیں دا پیارا گیا ہوندے انہیں دا دل ذرا تسلی پیدا بیٹھا ہوندے جب ای جا کنے مٹی نہ ونجے ای جا کنے مٹی نہ ونجے پیار دی وجہ وہ پیار دی وجہ کنے لہذا اے دے وچ کوئی حرج نہیں اے اجازت ہے بیا سب تو وڈا واقعہ تو کو میں دساواں آپ دے پیارے چاچے ٹھیک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پیارے ہن ہم عمر ہن کٹھے کھیڈ دے رہنے ہیں اور آپ کو وہ بہت دفعہ پناہ دیوان والے بھی شامل ہیں اچھا ڈاڑھا سجیلا سونہا باقا جوان ہا اچھا جرے ویلے اپنے اٹھتے یا اپنے گھوڑی تے چڑھے ہا ان دی شان تے دھمک دیکھن دی ہوندی ہے اچھا او جنگ احد دے وچ تیر دا نشانہ بن کے شہید تھی وحشی دے تیر ٹھیک آپ دی شہادت دے بعد جنگ دا میدان لاشاں جا پین تھیاں تو کو پتہ ہے کہ جنگ احد دے دو پہلو وال بنے ہن اچھا جرے صحابہ کو اے ایک بیا واقعہ ہے جرا کہیں بے موقع تے انشاءاللہ اساں اپنے دوست کو سنوے سوں ٹھیک جو او اپنا درہ چھوڑ کے آ گئے ہن اچھا این دے وچ اون ویلے حضرت خالد بن ولید اجا تانی مسلمان نہ تھے انہیں این نزاکت کو موقع دی باریکی کو سنجان گیدا جو درہ خالی ہے انہیں پچھو کنے بہت بڑا چکر کٹیا تے آ گئے دوبارہ لڑائی شروع تھئی جنے وچ آپ دے دند مبارک بھی شہید تھے مسلمان کا خوشن بھی فتح ہے ہاں چنانچہ حضرت حمزہ دی لاش اجاں اتھائیں پئی ہے 70 صحابہ اندے وچ بے بھی شہید تھے 70 صحابہ شہید تھے ہن اے اگو اساں بیان کرے سوں حالی اساں حضرت حمزہ دے متعلق دسوں جڑے آپ دے انتہائی پیارے دوست بھی ہن چاچے بھی ہن صحیح اتھاں ابو سفیان دی زال ہندا جندا ذکر مشہور تاریخ ہے او پہنچ گئی ٹھیک او کوئی بہت بڑی کاوڑ رکھیں دی ہے یا مائی اے بھی کافریں وچوں دسے اون ویلے کافریں وچوں ہائی بہت بڑی کاوڑ رکھیں دی فتح مکہ تے آن کرائیں اون بھی اسلام قبول کیتا ٹھیک اون اپنی کاوڑ دا اپنی نفرت دا اپنے غصے دا بہت بڑا اظہار کر سکے پیٹ چاک کیتے اچھا پیٹ چاک کیتے اچھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی حمزہ شہید دا اچھا پیٹ چاک کیتے اچھا کلیجہ کڈھیس کلیجہ چبا کے باہر اچھل سٹیس پیٹ پاڑیا پیا ہا تیر لگے پے ہن میدان جنگ دے وچ آپ ظاہر ہے کہ ہمیشہ دی نیندر ستے پے حضرت رسول پاک اتھاں وانج کھڑن ڈٹھے نے تے میرا چاچا ہے حضرت رسول پاک ڈٹھے حضرت حمزہ دی لاش پئیے
آپ نے ساری حالت ڈٹھی ہے، پیٹ پاڑیا پے، کلیجہ پریں پے، تیرن دے نشان الگ منہ کو زخمی کی تھی پین، چھلنے کی تھی پین. آپ دا پیارا چاچا ہا ظاہر غم کلو تبریج گئے ہو سن. یہ ہندہ سارا کام کر گئی ہے. اوکو کوئی ایجڑی کاوڑ ہے، ایجڑا غصہ ہے، ایجڑی نفرت ہے پہلے دی، جو اون موقع کو غنیمت سمجھے، جو او حمزہ جنے واسطے میں بدلے دی خاطر ودیاں تھئی، وہ آج مویا پائے، آ کرائیں وہ سارا کام کر گئی ہے. حضرت کو پتہ لگ دے صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اندہ تھیا پائے، میرے پیارے چاچے نالے تھیا پائے. والوی آپ دے صبر دے پہاڑ ہومن دا ثبوت تا دیکھو. ای جڑے منظر کو دے جو فرمائیں پیارے چاچا میں تے ایو ہی پسند کراں ہا جو تیری لاش ہی میں تھائیں پہ رہ ونجے، ای کو کتے بلیاں کھا ونجن، پکھی کھا ونجن، میں کو کوئی اعتراض نہ ہا. تو اللہ دا مال ہیں، اللہ تو ول گئی. میں اپنی بوا حضرت صفیہ کو ڈرداں، ذہن دے وچ میں کو اندہ غم آن دے، لہذا میں تو کو دفنے ساں. ایک چادر دے کریں آپ کو دفن کر دیتا. یہ جڑا سارا واقعہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون آہ کے آمن درد پی گئے. اے حمزہ او ہانے چاچا ایک پہلے دا واقعہ آن دے جو او کو انہیں دی نوکرانی وانجا کھا وڈا خان بڑیا پھر دیں، شکار تے ودیں تھیا، پتہ ہی بھی جو تیرے بھتریجے محمد نال آج فلانے فلانے کیا ظلم کر گئے، مار گئے، کوٹ گئے، سٹ گئے. تو اپنے بھتریجے واسطے جرا ترہ سنگتی بھی ہے، کٹھے کھیڑ دیں، کوئی احساس نہیں میں کریں دا. او ہوں ویلے غصے چاہ گیا اور وان کیا دا جو میں بدلہ گھنساں. اے وہ پیارا چاچا ہا جرا آج رسول پاک دے اکھیں دے اگو اسلام دی راہ شہید تھیا پیا اور انہوں نے حال تھیا پیا. آپ نے فرمائے کوئی مسئلہ نہیں، تو اللہ دا مال ہمیں اللہ دو ول گئیں، لہذا میں تکوں پیار نال دفنے دا پیا. اے واقعہ کتنا زبردست ہے، آپ دے صبر دکھاون دا کتنا بڑا نمونہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم انکا حمید مجید. ایویں سارے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام جیرے اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق کے ساتھ آپ دا پیارا بیٹا حضرت مرزا مبارک احمد فوت تھی نے. لاش اتے لاتھیے تھی دلانے آپ اتھا دے دن حضرت ام المومنین آپ دی گھر والی مبارک احمد دی اممہ نال بیٹھیے. آپ کو خیال تھی دے ایک جدی عمر دے ہن چھوٹے ہن 11 سال دے 8-9 سال دے ہن ایویں ہن. یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے بیا وہ کہیں بے ویلے انشاءاللہ دوستوں کو دسے سوں. این وقت دسانے مقصود ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دین دی تعلیم اپنے پیارے رسول دی پیروی دا کتنا بڑا خیال ہا. آپ ہوں ویلے اماں جان کو اپنی گھر والے دا ہاتھ پکڑے دن آدھن اٹھی آو اتھا آ بہو جو اتھا بال کو دیکھ سن بیاں تریمتی آنجا پہن وہ روسن. ممکن ہے جو کوئی ایجھی بے احتیاطی تھی ونجے آپ انہیں دا ہاتھ پکڑ کے اتھان بلہنن جو تساں اتھان بہو اللہ دا مال ہا اللہ سے ولا کی دے اساں انتظام کریں دے پہ ہیں اللہ تعالیٰ بہتری کرے سی تساں اتھان بہو. کیجڑے سارے صبر دے نمونے کیجڑے صبر دے پہاڑ ٹوٹ دے پہن انہیں تے ظلم دے پہاڑ ہیں یا اللہ تعالیٰ دی طرف آزمائش ہیں وہ ذرا ہی پرواہ نہیں کریں دے چیز کیا تھی دے تے کیا نہیں تھی نہ پیا. بیا واقعہ حضرت رسول پاک والا تساں دے سندے پہ ہوئے 70 صحابہ شہید ہیں اور آپ دے اپنے دند مبارک بھی شہید تھے ہوئے. انہیں 70 صحابہ دی شہادت دا اجرا غم ہے جنہیں انتہا کا سارے ایک تو ایک ود کے پیارا ہے، ود کے مجاہدے، ود کے دین دی خدمت کرن والا ہے. انہیں وچو او بھی شامل ہے. خان میرا یہ جہاں پیارا واقعہ ہے ایک تریمت ٹور دیے جانگے اوہد دو بھج دی آن دیے میدان دو بھج دی آن دیے جیتا بھیڑی تھی ہے راہ چ پوچھ دیے میرے پیارے رسول دا کیا حال ہے.
دسن والا دسیندے تیرا گھر والا شہید تھی گئے. اچھا وہ آدھی میں یہ تا نہیں پوچھا, میں تا پوچھے میرا پیارا رسول کیرے حال ہے چھے, انہیں نہیں دسایا. اگو تے دروک پون دیا. اگلا وقت جواب دیں دے تیرا پتر شہید تھی گئے. میں یہ سوال تا کیتا ہی نہیں. میں تا پوچھے میرا پیارا رسول, میرا پیارا آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویلے کیرے حال ہے چھے. اتھا جواب نہیں ملیا. تریجا جوان مل دے ان کو نے ایو سوال کریں دیئے. وہ آدھے تیرا بیا پوتری شہید تھی گئے. وہ آدھے آخر دوتے ہیں اگو دے دیئے تا حضرت رسول پاک آندھے آدھے میرے سارے ڈوکھ ٹل گئے. میرا پیارا آقا موجود ہے. اے او تربیت ہائی جیری حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لوکیں دی کیتی ہے جیرے جزا فضا ہار پٹکار دنیا دے مننے منائے لوگ. اور دیکھو انہیں چھے قیامت پر بات ہی ویندی ہے جو کوئی مار ونجے پیارا تا او مہینے تانی یہ چل دہا. اور ہوں بندے وچو اے جہیں پیارے وجود تربیت دے نال ہیرے تے جواہرات لال بنیا کھڑے ہن, موتی بنیا کھڑے ہن, جو آدھر میں کو گھر والے دی ضرورت نہیں. میں تا پوچھا پیارے رسول دا جیتا یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا اظہار ہے. سبحان اللہ. دیکھو انہیں دی تربیت صبر دی تربیت کتنی دیتی گئی ہے کہ وہ اپنے پیارے جنہوں نے جو خامان دے پائے ہیں پترے بھائی ہیں وہ سارے شہید تھے. کیا تھی سکتا کوئی مسئلہ کوئی نہیں. وہ آدھے کہ نا میں تا پیارے رسول دا پوچھے جے او موجود ہیں تا میرے سارے درد ٹل گئے ہیں, رخ ٹل گئے. میں کو کوئی مسئلہ نہیں رہا. اندے علاوہ جنگ موتا ویچ حضرت جعفر تیار, حضرت زید بن حارثہ, حضرت جعفر تیار اگیں اساں کہیں بھرامے کو ڈس گئے ہیں مجلس سے جو حضرت علی دے بھراہن. آپ نے ایک وفد بنا کر مہاجرین دا حبشہ دے ملک بھیجا ہا. اتھا نجاشی بادشاہ ہا. آپ نے سنیا ہا جو او بنہیں قومیں نال چنگا سلوک کریں دے. منصف مزاج ہے. پر کافر اتھا ایمان پہنچے ہن جو انہیں کو پکڑواؤں بدھواؤں مراؤں کٹاؤں. ہر دورے چیمیں تھی نا کہ جتنا دے دن کوئی چنگی اللہ تعالیٰ دی جماعت نیک کام کریں دی پئیے اے شر انگیز ہر جاتے پیچھا کریں, ہر جاتے پہنچ وے, ہر جاتے پیچھا کریں شروع کرنے میں تھی نا نہیں دے دے جو کیری جا ہے کیری جا نہیں. حتیٰ کہ حضرت خلیفہ رابع کتنا سونا فکرہ فرمایا ہا جو سمندر دے ویچ کوئی مچھی جو مرے وہ ایشے آکسن کہ ہی نائے دا ہاتھ تھے ہی نائے مارے وہ اتھا بھی ایشو واقعہ ہے. وہ پہنچ گئے. خیر حضرت جعفر تیار ڈاڑھی سونی تقریر کی تھی قرآن دے حوالے دیتوں نے. آپ جلے والا خیر خوشی نال بعد دے ویچ لڑائی اوہد علی تھئی ہوں دے ویچ جنگ موتا ہے اے شہید تھینن. جنگ موتا ہے جنہوں نے کٹھے بے صحابی عبداللہ بن رواحہ بچ شامل ہن. اے اتھا شہید تھی وینن. آپ کو بہت پیارے ہن, بہت پیارے ہن, لیکن آپ نے اوہیں صبر دا نمونہ دکھا لیے جیویں صبر دا نمونہ پہلے واقعات بھرا سارے دیکھ آئین. اندازہ لاؤ کی جدے تکلیفاں کی جدے صبر دے میں یادا سہی جگر گوشے چاہی کھڑے ہن اپنے ہاں نکتے ہوئے ہن لیکن صبر دا ای نمونہ دکھائی کھڑے ہن. قالو انا للہ و انا الیہ راجعون. بنیادی نکتہ وہ حاضر اللہ سے سمجھا دیتا ہے وہ کو یہ جھام پکڑے نے آخر دم تائیں قائم رہ گئے نہیں دے ہوتے ہیں. این واقعے دے بعد میں ضروری سمجھے ساں جو اپنے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام جیرے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عاشق کے ساتھے کے کٹھا عشق رکھے انہیں دی ہر گال سارے واسطے بھی نمونہ ہے تے انہیں دے پیار دا اظہار بھی ہے. وہ واقعہ وہ الفاظ وہ تحریر میرے بھرا سنن تا حیران تھی ونجن. فرمینن او جہاں عرب دے بریان ملک دے وچ ایک عجیب قصہ گزرے. لوکو عرب دا ملک جہاں بربریان ہے ان دے وچ ایک عجیب قصہ گزرے. قصہ یہ ہے جو لکھاں مردے
مردے کنے مراد روحانی مردے، روحانی مردے جڑے دین ایمان مذہب کنے پریں لگے گئے ہن، ورنہ انہیں مردیاں دا تے آپ نے خود فرمائے جو او وال نہیں آندے، مردہ کدی بات آیا مردہ نہیں والا، یعنی انہا مطلب ہے جرا روحانی طور تے وچو مردہ ہے او بھی مردہ ہے، او بھی لاش ہے، بالکل آپ فرمینن بڑا عجیب قصہ گزرے، لکھاں مردے اچھا تھوڑے جے ہڑیں جے زندہ تھی گئے نا، لوگ تا بیان کرنن جو کہیں کو پھوک ماری گئی، کہیں کو ایک کیتا گیا او ٹھیک تھی بیٹھا اٹھی بیٹھا، آپ فرمینن ایک نہیں دو نہیں ترائے نہیں لکھاں مردے تھوڑے جے ہڑیں جے زندہ تھی گئے تے نسلیں دے وگڑے پڑاڑے جھرڈاڑے کنوں وگڑے پیڑھیں دے وگڑے، ہاں جی الہی رنگ پکڑ گئے، اللہ سائیں دا رنگ پکڑ گئے، اکھیں دے اندھے سجاکے تھی گئے، گونگیں دی زبان تے الہی معرفت دے سمندر ٹور پائے، دنیا ایک دفعہ تا اے جھائیں انقلاب پیدا تھائے جو نہ ہی کنوں پہلے کہیں آنکھ ڈٹھا ہا نہ کہیں کان سنیا ہا، پتہ ہی وے حضور فرمیدن یہ کیا ہا، یہ انقلاب کیا ہا، کیا واقعہ فرمیدن او ایک فانی فی اللہ دی اللہ تعالیٰ دی ذات فنا تھی ون والے شخص انسان دی اندھیری راتیں نے دعائیں ہن، کال اندھیریاں راتاں انہیں دے دعائیں ہن جنہیں دنیا ایک شور مچا دیتے، دنیا ایک شور مچا دیتے، اور او عجیب عجیب گالیں دکھائے نے جرہ این امی جرہ بظاہر کہیں درس کہیں سکول کالج دے پڑھے ہوئے کائنہ ہن، امی بے کس کولو محالات دی طرح نظر آنے ہن، مشکل ترین گالیں لگ جہاں آن ہونیا گالیں محالات کا مطلب جرا ناممکن ہو، ناممکن ہو نہ تھی سگڑا لیا ہوئن، او اون وجود کنے سچاں تھیاں پیا ہن، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ ایویں تساں ایک واقعہ دسینے پہ آوے حضرت معاذ بن جبل دو، ہاں بالکل بالکل، حضرت معاذ بن جبل ایک نوجوان صحابیان، انہوں نے بیٹا جلے میں جاندہ انہیں دا بیٹا فوت تھی گیا، نوجوان کو اپنے چھوٹے بال دے مران دے کیے جڑا ڈوکھو سی، حضرت رسول پاک صحیح سمجھے نے، آپ نے ان دے دل رکھنی واسطے ان کو نصیحت واسطے ہدایت واسطے آپ نے ایک خط لکھے، اچھا تازیتی خط سی گویا جی، ہاں او دیکھو تو ساں پرچاوان والا خط او اساں سنوں پڑھوں جو پیارے رسول سائیں کیا لکھویں دے پین معاذ بن جبل دو، فرمیدن آپ پر سلام ہو، اچھا میں تمہارے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں، ٹھیک میں تیرے اگو اللہ دی تعریف کرینا جیندے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اون دے بعد اے تحریر معاذ بن جبل اللہ تعالیٰ تے کو عظیم اجر دے وے، تے کو بہترین صبر الہام کرے، صبر گویا اللہ تعالیٰ دی ذات کنوں آ سکدے، ہوں کنے طاقت منگنی چاہیے، الہام کرے اور ساکوں آپ کو شکر دی توفیق دے وے۔ یاد رکھ میرا بھرا، سارے جانا سارے مال سارے اہل و عیال بال بچے سارے اللہ دی عطا تے اللہ دی عنایت ہیں، اے امانتاں ہیں جہاں اون سارے سپرد کیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو این بچے دے عوض جرا فوت تھی گئے، ذرا لفظ سنا ہے، این بال دے عوض سچی خوشی نصیب کرے، اون دی موت دے بدلے تے کو بہت سارا اجر عطا کرے، تے کو برکتیں تے رحمتیں تے ہدایتیں نال بھر دے وے، جے تو ثواب دی نیت رکھے نہیں میرا بھرا معاذ تو ہکا گالئی صبر کر واہ ویلا کر کے اپنا اجر ضائع نہ کریں، جو بعد تے کو سارے انہیں گالیں تے افسوس کرنا پوے، پچھتاونا نہ پوے، سمجھ گھن بھرا واہ ویلا کرن نال مردہ وال نہیں آندا، مردے کدہنی والا دے تو اے ظاہر تھی دے، صحیح ہے، خبر کو دیکھوں خط کو دیکھوں کہ مردے وال نہیں آندے،
نہ جزا فضات بے صبری غم کو کوئی ہٹا دے گھٹا سکتے اساں یہ آنکھوں جو چلو اساں اپنا سینہ پیٹ کی دے سے اساں اپنے منہ نوچ کی دن سے اساں دا غم ہلکا پیا تھی ہرگز نہیں جیری مصیبت حضور فرمینن اپنے بھرا معاذ دو لکھیں جو ساکھ کوئی دسے دے پائیں فرمینن جیری مصیبت انسان دے مقدر لکھی ہوں دیئے وہ تا آکے رہاں دیئے بھرا والسلام محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وبارک وسلم ایک عرض کرے ساں یہ جو ایک خط دی جھلکی حضرت مرزا بشیر الدین صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کو تو حد ہی بزرگ دسینے ہن کہ انہیں دا ایک پہلا بیٹا ہا وہ فوت تھیا بالکل صحیح ہے انہیں غم دے وچ اے میں گال جیری عرض کرنا پیا اے بے موقع نہ ہو سی او جرا واقعہ جلسے دوتے پیش آیا بالکل میں تو آپ کو ڈساں جی جی جلسہ سالانہ جوبلی دا موقع ہے ٹھیک 1939 دا سال ہے اچھا سی قادیان جلسہ ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب پہ فرمینن اچھا ضلع وچو کہیں دیہات وچو ایک تار وان پہنچ دیئے اتھائیں اچھا جو ایک بندہ تہاڈا آمدیے جلسے شریک ہے اچھا اون دا بیٹا فوت تھی گئے اچھا پہلا بیٹا ہوندا آج رہا انہیں دا پہلا بیٹا اچھا او کو آنکھو کو ڈسو جو گھر والا آوے ہاں یہ تار حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل دے اچھا آپ کو پڑھ دین اندے بعد تقریر دے دوران ارشاد فرمینن کہ فلانا بندہ ہی تھیں بیٹھے وہ سن دے ہی گال کو وہ عاشق جرا بیٹھا ہاتھیا وہ فوراً اٹھی کھڑ دے اچھا حضور مائیں حضور مائیں حضور مائیں لفظ اندے اے ہے بے ساختگی بے ساختگی حضور کھل دے ہوئے تاکہ اندے جری اگلی خبر ہے ان کو ذرا حوصلہ آونجے آپ فرمینن تسا کتا حضور آگے ہو حضور تو مائیں تسا کتا حضور ہو حضور تو مائیں یار حوصلہ افزائی ہون اندے بعد پیچھے فرمائے نے تسا ہونے اپنی گڈی پکڑو تے گھر ونجو اچھا ایویں اتھا صورتحال ہے پیچھے او گھر والا ہیں اپنے بال کو آن ڈٹھے نے صحیح ہے انہیں کو دفنائے نے اے بڑا پیارا واقعہ جرا تو سنجھنی طرف توجہ کرنے پہ میں تھوڑا جہاں دسینا پہ ایدے بدلے وے جرا حضور انہیں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تے کو ایک بہتر اجر عطا فرمائے بہتر اجر عطا فرمائے اوہو دا اوہو خط دی میں کہتا بالکل اکاسی تے جھلک نظر آن دی اور ایک پورا تھی نہ ہویا میں دے دا بالکل صحیح اللہ تعالیٰ نے انہیں کو ایجدہ اجر دیتے ایجدہ اجر دیتے باقی کو اساں سارا کو مختصر کریں ہوئے کو اگو تے نہ بیان کروں تو ٹھیک ہے یہ کافی ہے مقصد یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود دے بیٹے حضرت مسلم موعود جرے جماعت دے خلیفہ ثانی ہن انہوں نے بھی اپنے پوری اندے وچ ہی خط دی ترجمانی کی بالکل صحیح ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جرے بچپن کو یتیم تھی گئے ہیں ماں کو محروم تھی گئے ہیں وال دادا جی کو محروم تھے وال چاچا جی کو محروم تھے وال تسا نوٹ کرو جیرے ویلے حضور ہو رہی تھی پہلی شادی تھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال بالکل وہ انہیں دی ڈیتھ تھی ہے پہلے قبل از نبوت کو پہلے انہوں نے ایک قسم دی تسا آکھ سکتے ہو محسنان انہوں نے کٹھے تجارت کرنے ہیں انہوں نے وڈے ہیں انہوں نے اور اے جی حال وہ وفات تھئیے جو آپ اون ویلے مکے دے لوکیں دے اکھان تے تحریر دے مطابق جیری خانہ کعبہ چونہ لڑکا کھڑائی ہے آپ اپنے قافلے کو اپنے عزیزیں بالیں کو گھن کرائیں ایک باہر دی اپنی گھاٹی وادی نائیں آلے حصے گھن گئے ہیں اون وادی دا نا تاریخ شیب ابی طالب آندے اتھائیں انہیں دی وفات تھئیے اون سال آپ کو دوسرا جدہ سوشل بائیکاٹ کی تا گیا سوشل بائیکاٹ جدہ یہ بھی ایک رواج پیارے نال اللہ تعالیٰ دے چھینا نرہ دے سارے گالیں قدیم کنے دہرینہ آنین دہرینہ ویسن ہی واسطے تا رسول پاک فرمائے جو سب تو زیادہ تکلیفاں اللہ دے پیارے نال اللہ دے انبیاء کو آئین معیار ہی تاری خاطر بلکل معیار ہے ساری خاطر کہ امتحان جتنا جدہ آسن اوہی خدا دے پیارے اوہے گال ہی دہری سن میرا خانہ میں یہ عرض کرنا پیام
غم دیکھو پہلی بیگم ہن ازواج مطہرات چو اور اون ویلے ہن غم پہلی بیگم دے سہارا دیتے جدائی تے تھیا اسی بالکل بالکل انہاں دے غم انہیں برداشت کیتا اور انہاں دے بعد انہاں دے اپنے بیٹے آئے بیٹے انہوں نے بعد انہوں نے دوست آئے رشتہ دار آئے کڑی سلسلہ ایک چلدا گیا دوہترے آئے اور انہوں نے وچ جوان ہے کھڑے دنیا دا سردار سارے غمے کو دل نال لا کریں نہ صرف آپ لیندے خان بڑا غم کو پیتی کھڑے اور ساکو آدے کہ تسا یہ نمونے تے عمل کرنے خبردار تسا چوں چرا نہیں کرنے اور ہیندے وچ تو آدیے اور الحمدللہ وہ کتنے کامیاب تھی گئے اسا کو بھی یہ فخر ہے کہ اسا ہوں دی امت ہوں دی جماعت چو ہیں اور اللہ دے فضل نال اے نمونہ دکھ لیندے پائے ہیں صحیح بڑا سا دوستے کو دسینے آخر دوتے میں اپنے بزرگ دا شکریہ ادا کرنا عبد الماجد خان صاحب دا کہ ساری پیاری محفل ساکو بہو پیارا گالی کیتے نے دشے نے اور اللہ تعالیٰ ساکو انہوں دوتے عمل دی توفیق دے آخر دوتے میں عرض کرے سا کہ اللہ تعالیٰ کو اسا دعا منگ دے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری خاطر ساکو انہیں بھی شامل کریں جرے آدھے ہن ان الذین قالوا ثم استقاموا ربنا اللہ ثم استقاموا بالکل اللہ تعالیٰ ساکون ہیں بھی شامل کرے اللہ تعالیٰ سادہ رب انہیں دی جنت واسطے سادے واسطے جنت دی بشارت دے اللہ تعالیٰ ساکو صبر دی توفیق دے اللہ تعالیٰ سادے سارے بزرگوں کو جرے ساکو یہ تلقین کر گئے اور جنہیں کو یہ خوشخبریاں ملیں اللہ تعالیٰ ساری دعا ہے تو ہدے واسطے بھی سادے واسطے بھی اللہ تعالیٰ ساکو انہیں بھی شامل کریں میں آخر دوتے دوستیں کنے اجازت گھنساں اللہ تعالیٰ تو ادا حامی و ناصر ہوئے اللہ تعالیٰ تو کو ہر غم و ہم کنے بچاوے اور اللہ تعالیٰ تو ادے ہر گھڑی ہر آن شامل حال ہوئے تسا بھی سادے واسطے دعا کرو سادے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز دا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ دے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہوں کو ہر مہم ہر اسلامی کام ویچ ظاہر انہوں نے سارے اسلامی کام انہوں کو سرخرو کرے اور ہر میدان فاتح کامیاب و کامران عطا کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.